सर से लेकर पांव तक बॉडी को ढीला छोड़ दें। ये बॉडी हमारी है, ये हमारी लिविंग प्लेस है, हमारा घर है। हमारा जो घर होता है उसके कमरों में हम जा सकते हैं, उसको हम साफ सुथरा कर सकते हैं। तो फिर इस जिस्म को क्यों हमने इग्नोर किया हुआ है? हमारी हालत ऐसे ही है कि कोई अपने घर के बाहर गेट के सामने ही सोए, घर के अंदर न जाए। हम इस जिस्म के अंदर उतरते ही नहीं, तो सफाई कहाँ कर पाएंगे? पूरा निज़ाम ज़िंदगी हमें बाहर जाने का सिखाता है। हम सारी ज़िंदगी बाहर से ही सेहत को, सुख को, सुकून को हासिल करने की कोशिश करते हैं और नहीं मिलता। लाइफ के इम्प्रूवमेंट करने के जितने भी हमारे पास सोर्स हैं वो सब बाहर के हैं और सब गलत हैं। बाहर का कोई भी सोर्स हमें ठीक तरह से इम्प्रूव नहीं करता। बाहर के सोर्स ऐसे ही हैं जैसे बाहर से रंग रोगन कर देना। हकीकी तब्दीली नहीं होती, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे कोई इलाज है, कोई मेडिसन है, ये सब बाहर की बातें हैं। और ज़िंदगी अंदर से बाहर की तरफ आती है। बाहर से अंदर की तरफ ज़िंदगी नहीं जाती, ज़िंदगी अंदर से बाहर की तरफ आती है। पावर, एनर्जी, पीस, सेहत, तंदुरुस्ती, खुशी, ये सब अंदर से बाहर आती है। जैसे एक फूल पौधे से निकलता है, शाख से निकलता है। हमने अपनी बॉडी पर इतने बर्डन्स डाल दिए, इतनी स्ट्रेसेस, इतनी रुकावटें खड़ी कर दी। जैसे किसी कली को हम ऊपर से बांध दें तो वो कैसे खिल पाएगी? हमारी जिंदगी की कली फूल हो ही नहीं पाती। इस निज़ाम ज़िंदगी के इतने बर्डन्स, इतने प्रेशर्स हमारे ऊपर आ जाते हैं। आएं, आज इन प्रेशर्स को रिलीज़ करें। मैं अपने सर को ईजी छोड़ रहा हूँ। ये मेरा सर है, ये मेरी लिविंग प्लेस है, ये मेरी बॉडी है। तो फिर इसको बर्डन फ्री होना ही चाहिए, इसको फूल की तरह खिला हुआ होना ही चाहिए, इसमें बहारें होनी चाहिए। इसमें लज्जत, इसमें सरूर, इसमें खुशी होनी चाहिए। ये बॉडी, ये घर, ये जिस्म मेरा, मेरे लिए एक सेलिब्रेशन बने, एक हैप्पी और हेल्दी लिविंग प्लेस बने। अपने सर को ईजी कर दें, अपने माथे को ढीला छोड़ दें, अपने फेस के मसल्स को ईजी करें। अपनी राइट कनपटी, लेफ्ट कनपटी को ईजी करें। अपनी बैक
اپنے ہیڈ کی بیک سائڈ کو، ماتھے کو ریلیکس کریں، ریلیکس کریں، ریلیکس کریں۔ ہماری باڈی میں جو فارن ایلیمنٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ جب بھی کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی دکھ رونما ہوتا ہے لائف میں، تو باڈی کے اندر کیمیکل جنریٹ ہوتے ہیں، مختلف قسم کی سینسیشنز پیدا ہوتی ہیں، وہی فارن ایلیمنٹس ہیں۔ غصہ تو باہر سے آتا ہے۔ باہر کوئی بات ہوتی ہے تو باڈی کے اندر ایک آگ لگ جاتی ہے، ایک جلن ہونے لگتی ہے، ایک سٹریس، ایک پین پیدا ہو جاتا ہے۔ ڈر میں، گھبراہٹ میں اور لائف کے ایسے سبھی واقعات سے ہم لگاتار متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ یہی فارن ایلیمنٹس ہیں۔ ان فارن ایلیمنٹس کو لیٹ گو کر دیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنی اصل حالت میں دیکھ پائیں۔ ہماری اصل حالت بہت پیور ہے، بہت خالص ہے، بہت مزیدار ہے۔ جیسے کسی آئینے کے اوپر میل آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آئینہ نہیں ہے، بس میل کی وجہ سے آئینے کا اصل روپ ڈھک گیا۔ تو ہمارا اصل روپ ان پریشرز کی وجہ سے، ان فارن ایلیمنٹس کی وجہ سے، ان سٹریسز کی وجہ سے ڈھک گیا ہے۔ تو آئیں، ان پریشرز کو ریلیز ہونے دیں۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس آپ اپنے سر کو ابھی ٹائٹ نہ کریں۔ یہ اویئرنیس کہ میرا سر ایزی ہو رہا ہے، میں نے سر کو ہرگز سکیڑا ہوا نہیں ہے، میں نے ٹائٹ نہیں کیا ہوا، میرا فیس ایزی ہے۔ ہماری غلطی ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنی باڈی کے تمام پارٹس کو سکیڑا ہوا ہے، جس طرح کسی نے مٹھی کو بند کیا ہو۔ ہم نے اپنے سینے کو بھی سکیڑا ہے، انتڑیوں کو بھی، سٹامک کو بھی، اپنے دماغ کو بھی، اپنی آنکھوں کو بھی۔ انگ انگ ہمارا ٹائٹ ہے، بند ہے، سکڑا ہے۔ بس ابھی یہ اویئرنیس کہ میرے فیس کا ایک بھی مسل ابھی سکڑا ہوا نہیں ہے، وہ جو پاور ہے جو باڈی کو سکیڑتی ہے، اس پاور کا نام مائنڈ ہے۔ تو اس پاور کو ابھی ہم نے ٹیچ کرنا ہے کہ نو مور کنٹریکشن، بس نو مور ہولڈ آن دس باڈی، ایزی۔ میرے چہرے کے سارے مسلز ڈھیلے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، پریشرز کو، سٹریسز کو، فارن ایلیمنٹس کو ریلیز نہیں کرنا پڑتا، وہ ریلیز ہو ہی جاتے ہیں۔ جیسے میری مٹھی کے اندر کنکر پتھر بند ہوں، پکڑے ہوں میں نے، تو ان کا کنکر پتھر کو چھوڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ میں مٹھی کو بند نہ کروں، وہ اپنے آپ گر جائیں گے۔ کسی بھی بیماری کو بھگانے یا بیماری سے نجات کا کوئی طریقہ نہیں، سارے طریقے اس دنیا کے غلط ہیں۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، سارے علاج غلط ہیں۔ وہ ٹیمپریریلی ہم کو ریلیف دیتے ہیں، کیونکہ علاج کا مطلب کیا ہے؟ زور زبردستی بیماری کو ٹھیک کرنا نہیں ہوگی۔ بیماری ایسے ٹھیک دب جائے گی، پھر کبھی اٹھ کے آ جائے گی۔ طریقہ کار کیا ہے؟ بس
ہم باڈی کے تمام پارٹس کو ایزی چھوڑ دیں تو بیماری چھڑانی نہیں پڑے گی، بیماری چھوٹ جائے گی۔ میری آنکھوں کے سارے مسلز ایزی ہو رہے ہیں۔ آپ اپنی ایج سے کئی سال پیچھے ہو جائیں گے۔ میرے چہرے کے سارے مسل ریورس ہو رہے ہیں۔ وہ ایک لمبا سفر طے کر کے آئے اور ایج کر گئے، کمزور ہو گئے، انرجی ان کی کم ہو گئی۔ اب میں انہیں واپس ریورس کر رہا ہوں اسی مقام کی طرف جہاں پر انرجی ہے۔ میں خوشی کی طرف جا رہا ہوں، میں ریلیکسیشن کی طرف جا رہا ہوں، میں جوانی کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے چہرے کے سارے مسلز فریش ہو رہے ہیں، میرے کندھے، میری گردن ایزی ہو رہی ہے، میرا سینہ، میرا دل، میرے پھیپھڑے ریلیکس ہو رہے ہیں، میرا پیٹ کے سارے سسٹمز، سٹامک، ساری کی ساری پیٹ کی ایک یونٹ، کڈنیز، پینکریاس، لیور، گال بلیڈر، پینکریاس، سارا ریپروڈکٹیو سسٹم سب ریلیکس ہو رہا ہے۔ اندر تک دھیان لے جائیں، سب کچھ سکڑا پڑا ہے، سب کچھ جکڑا پڑا ہے، یہی ساری پرابلم ہے۔ میرا پیٹ میں نے ایزی کر دیا ہے، آپ ایزی کر دیں، باقی کام خود بخود نیچر کر لے گی۔ میں نے اپر بیک کو ایزی کر دیا ہے، میں نے لوئر بیک کو ایزی کر دیا ہے۔ جانور اپنی باڈی کو سکیڑتے ہیں، وہ ٹینس ہوتے ہیں، سروائیو کرنے کے لیے ان کو باڈی کو بہت ٹائٹ رکھنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی انسان بھی ہر وقت ٹائٹ کیے ہوئے ہے اپنے آپ کو، کوئی ضرورت نہیں ٹائٹ کرنے کی۔ ایزی کر دیں، میری اپر بیک بھی آج ایزی ہے، لوئر بیک بھی ایزی ہو رہی ہے، ہپس، تھائز، نیز، کافز، پاؤں، ساری ٹانگیں ریلیکس ہو رہی ہیں۔ ابھی آپ کو اگر باڈی کے کسی حصے میں درد ہے، کوئی خاص قسم کی وہاں پہ سینسیشن ہے، تو وہاں پر دھیان لے جائیں اور اس حصے کو ڈھیلا چھوڑ دیں، پین والے حصے کو۔ پین ریلیز ہوگا۔ پین اس لیے ہے کہ وہاں پہ سسٹم اپنی جگہ پہ نہیں ہے، ڈسلوکیشن ہے سسٹمز کی، سیلز کی۔ آپ ڈھیلا چھوڑ دیں، سسٹم اپنی جگہ پہ آ جائے گا، خود بخود وہ ٹھیک پوزیشن کو پکڑ لے گا۔ ایزی کر دیں پین والی جگہ کو، وہ سیٹل ہو جائے گا اپنی جگہ پہ، وہ فکس ہو جائے گا۔ ایک سیل بڑا انٹیلیجنٹ ہے، لیکن ہم اس کو موقع ہی نہیں دیتے۔ ہم اتنا بھاگ دوڑ میں ہیں، لگاتار ہمارا فرنٹ کا گیئر لگا ہوا ہے، سٹاپ ہے ہی نہیں لائف میں۔ رات کو سو کر بھی ہم خوابوں اور خیالوں میں الجھے رہتے ہیں، دن کو جاگ کر بھی ہم بھاگ دوڑ، بزنس اور سوچوں میں الجھے رہتے ہیں۔ اس لیے باڈی کے سیلز کو سیٹل ہونے کا، فکس ہونے کا، ہیلدی ہونے کا، اپنی جگہ پہ آنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔
ساری باڈی غلط ہو جاتی ہے. میرے جسم کا ایک ایک حصہ فکس ہو رہا ہے، ریلیکس ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، اپنی جگہ پہ آ رہا ہے، جیسا ہونا چاہیے ویسا ہو رہا ہے. سب غلطی، سب کوتاہی باڈی سے ریلیز ہو رہی ہے. سب فارن ایلیمنٹس جا رہے ہیں. میں تر و تازہ ہو رہا ہوں. میں ہیلدی اور ہیپی ہو رہا ہوں. میں اسٹرانگ ہو رہا ہوں. میں انرجائز ہو رہا ہوں.